الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنه لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا إني أخرجت من ما خرجت رواه البخاري ومسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وأفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله तमाम किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तमहीदात
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جس مالک کائنات نے اس پوری دنیا جہان کو پیدا فرمایا اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی اس پوری دنیا کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی ذات کے تقاضوں میں بھی اکیلا، اور اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی اکیلا، اس کا کوئی ہمسر، ہم نوا، ہم شریک نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں بسنے والی مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ مخلوقات جن کی تعداد انسان کی وسعت سے، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، چاہے وہ مخلوقات زمین پر چلنے والی ہوں، چاہے وہ مخلوقات سمندروں کی گہرائیوں میں ہوں، اور یا پھر مخلوقات وہ جو پتھروں کے اندر رہنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی ذات کے بارے میں علم رکھنا اور اس کے بارے میں جاننا، یہ انسان اور مسلمان پر سب سے افضل اور پہلا فرض ہے۔ اور اس مالک کی صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور وہ ذات اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کی تعریفات انگنت لا تعداد، بے حد و بے حساب ہے۔ کائنات کے مالک نے اپنی تعریفات کے بارے میں لوگوں کو بتلانے کے لیے سورہ لقمان کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ کہف کے آخر میں کیا فرمایا؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہ کائنات کے انسان، کائنات کے جن، پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر ایک آدمی تک انسان اور جنس اکٹھے ہو جائیں اور یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، اور یہ کیا کریں؟ اس سمندروں کو میں سیاہی میں تبدیل کر دوں، درختوں کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا لی جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اس دنیا کے اندر درختوں کی گنتی کا اندازہ لگائیے، بے شمار بڑے بڑے جنگلات ہیں جہاں انسان پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے کیا چیلنج دیا، کیا دعویٰ کیا ہے کہ ان درختوں کو کاٹ کر ان کو قلموں میں تقسیم کر لو، اور سمندروں کی سیاہی کو، پانی کو سیاہی میں تبدیل کر لو، اور جن اور انس کو بٹھا لو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے بیٹھ جائیں، اکٹھے ہو کر اللہ کی تعریفات کو لکھنا شروع کر دیں، اور لکھتے جائیں حتیٰ کہ درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، خشک ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی تعریفات پھر بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَلَوْ شِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ بات ادھر ختم نہیں ہوئی، کائنات کا مالک کیا فرماتا ہے؟ پھر دوبارہ اس کام کو دوہراؤ، سمندر کو، پانی کو سیاہی میں تبدیل کرو، درختوں کو کاٹ کر ان کی کلمیں بناؤ، پھر یہ جن اور انس بیٹھ کر ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، پھر لکھتے جائیں، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سمندر کے سیاہی کا پانی خشک ہو جائے گا، اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہوں گی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں وہ کتنا مالک، کتنی تعریفات والا ہے، کتنی تعظیمات ہیں۔ وہ کائنات کا مالک، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، ہم کے بعد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سراج المنیر کا لقب دے کر نوازا،
وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، البتہ تحقیق ہم نے مومنوں کے لیے اپنے پیغمبر کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا۔ عزیز سامعین، اللہ رب العزت بڑے مہربان، بڑے قدردان ہیں، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے ہیں، اور اس کو جب پکارنے والا پکارتا ہے وہ اپنے بندے کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اور اپنے بندے کی پکار کے آگے لبیک کہتے ہوئے اس کی بات کو، اس کی دعا کو قبول بھی کرتے ہیں۔ آج کے جمعے کا موضوع اسی سلسلے پر ہے کہ انسان کو دعا کر کے کن کن کاموں کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انبیاء کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے کیا لاتی ہیں، ہمیں کیا سکھاتی ہیں، اور ان میں سر فہرست جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، جو جد الانبیاء بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بھی کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ایک امت تھے، لقد كان لكم في ابراہیم امۃ، ابراہیم کو ہم نے ایک امت بنایا، وہ ایک امت تھے، ایک انسان نہیں تھے، اکیلی جان نہیں تھی، نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امت سے تشبیہ دی۔ کیا کام تھے، کیا کام کیا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، کیا کیا دعائیں کی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان سے امتحان لینا شروع کیا، اور وہ امتحان کس طرح شروع ہوئے؟ وہ امتحان اپنے گھر سے شروع ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا؟ ابراہیم، اب تو ایک خدا کو پکارنے لگ گیا ہے، اب تو ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی گستاخی کرنے لگ گیا ہے، اب تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اب تجھے ادھر سے جانا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ، وہ بحث و مباحثہ جو اپنے والد کے ساتھ کیا تھا، قرآن نے اسے بیان کیا ہے، لیکن ادھر سے نکلتے گئے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمایا، ہر طرح سے آزمایا، آگ میں گرایا، اس کے بعد اپنے بیٹے کی قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب بہت دیر بعد بڑھاپے کی عمر میں بیٹا نوازا، پھر اس کی قربانی بھی دی۔ اب وہ قربانی مکہ مکرمہ کے ساتھ متعلق ہے، وہ قربانی مکہ المکرمہ کے اندر تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے جو التجائیں کی، اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرما کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ ارشاد فرما دیا کہ ابراہیم کی دعاؤں کو یاد کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے دعائیں قبول کی ہیں، ان کا بھی نذرانہ، ان کا بھی تذکرہ کرو، اور ان کو دیکھو بھی، اور دعائیں کس طرح قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کس طرح شروع کی؟ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے اور بیوی کو لے کر ایک غیر آبادی کی طرف آتے ہیں، جا کر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے پھر دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا اللہ رب العزت نے پورا سورہ کا نام ابراہیم رکھ دیا، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اس کو بہت بہترین طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا
نعبد الاصنام، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے، بتوں کی پوجا سے بچا۔ اب دیکھیے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اب کائنات میں جتنے بھی شہر ہیں سب سے زیادہ امن اور سکون اور اطمینان مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول میں ہے، اور ایسی اطمینانیت انسان کے دل میں طاری ہوتی ہے کہ ہر شخص بار بار مر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے، ان معبودوں نے جو تیرے سوا ہیں، جن کو لوگوں نے جھوٹا معبود بنا لیا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہا جو میری پیروی کرتا ہے، جس نے میری اطاعت کی، میرے کہے کو مانا، فانہ منی، وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، ہاں جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہ مانا، فانک غفور رحیم، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب بددعا نہیں دی، یہ نہیں کہا جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، جو میری پیروی نہیں کرے گا اسے فلاں عذاب ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیا، جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، جو میری پیروی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب آگے کیا دعا کی؟ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنے آپ کو، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اس غیر ذی زرع، بے امان آبادی جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک وادی اور جنگلات اور ایک پہاڑوں کا ایک نظران، ایک پہاڑوں کی جگہ ہے جہاں کوئی نہیں رہتا، میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر تیرے لیے ادھر آ گیا ہوں۔ اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر میں میں نے آ کر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اما حاجہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس پلٹے، اما حاجہ پیچھے آئیں، جا کر پوچھا ابراہیم کیا مسئلہ ہے، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام چپ رہے، پیچھے نہ دیکھا، 3 بار یہ سوال کیا، ابراہیم نے جواب نہیں دیا السلام، پھر خود ہی کہنے لگی امرک اللہ بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں مجھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر نبی کی بیویاں بھی ایمان اور تقوی سے بھری ہوا کرتی ہیں، پھر کیا کہتی ہیں انک لا یضیعنا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، مجھے اس مالک پر پوری امید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر، بات سن کر آ کر مکہ المکرمہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں خود بھی آیا ہوں اور اپنی بیوی بچوں کو یہاں تیرے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، پھر تو اس جگہ کو، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پھر آگے کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پھر کیا دعا کی؟ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اس بات سے، اس آیت کریمہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کریں اپنی اولاد کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریں، اور آگے آئے گا کہ اپنے والدین کو بھی اپنی دعا میں شامل رکھنا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ آج جا کر دیکھیے مکہ المکرمہ کی رونقیں، کہ دن ہو یا رات ہو انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوئی۔ اس طرح کیا کہتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدة من الناس، یا اللہ مجھے نمازی بنا اور لوگوں کی رغبت، لوگوں کے دل میں محبت، لوگوں کی الفت اس شہر کی ان کے دلوں میں ڈال دے، تہوی الیہم، اور وہ جھک کے اس گھر کی طرف جھک جائے، مائل ہو جائے، اور جوک تک جوک آئے، وارزقهم من الثمرات،
پھر یہ دعا کی کہ یا اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو جب ابھی آباد نہیں ہوا، ابھی غیر عزیز آبادی ہے، ابھی صرف اکیلے کھڑے ہیں، لیکن یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو رزق عطا کرنا، تو ایسا رزق عطا کرنا کہ لوگ حیران ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے سب سے بڑا یہ معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ غیر ذی زرع ایک بیابان زمین جہاں سے ایک پودا نہیں اگتا، اللہ رب العزت نے آج دنیا کائنات کی ہر نعمت کو مکہ اور مدینہ کے اندر پہنچا دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، یہ ایسی آبادی ہے جہاں کوئی زمین کچھ نہیں اگاتی، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ایسی قبول کی کہ آج بھی آپ ہر موسم کا پھل ادھر پا سکتے ہیں۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ میرے بھائیو یہ دعائیں ایسے قبول نہیں ہوتی، یہ دعائیں یہ نہیں کہ آپ زبان سے اللہ کا نام لے لیں اور دعا قبول ہو جائے۔ دعا کی شرائط ہوتی ہے، دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط قرآن نے خود بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحیم کے آخر میں خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کہ اے مومنو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دعا کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کا جسم اور انسان کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور اس کے بعد انسان وضو کی حالت میں ہو، اور جب اللہ رب العزت کے سامنے آئے تو عاجزی اور انکساری کا نظرانہ اللہ کے سامنے عاجز اور انکسار ہو کر اللہ کے سامنے بالکل فقیرانہ انداز میں دعا کرے، اور پھر اپنے گناہوں کو مانے، اپنی پہلے گناہوں کو مانے اور پکی اور سچی توبہ کا عزم کرے، اور اس کے بعد اللہ کی تعریفات کو بیان کرے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب سے پہلے اللہ کی تعریفات کو بیان کیا، اور پھر اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہولڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ پھر اپنی دعا کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دعا کرتا ہے لیکن اسے رونا نہیں آتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ اسے رونا نہیں آ رہا، وہ روتے ہوئے اپنے چہرے کو بالکل اپنے چہرے کا ایکسپریشن چینج کر لے، اپنے چہرے کی حالت چینج کر لے، بدل لے، رونے والا چہرہ بنا لے، اللہ رب العزت اس کی بھی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن۔ یہ بات اتنی اہمیت والی یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس بات کی، اس آیت کی اہمیت کو ہم سمجھ جائیں۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے ہم کبھی گناہ نہ کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ یا اللہ تو ہر لکی چھپی چیز کو جانتا ہے، ہر ظاہر چیز کو تو جانتے ہی ہے، ہر لکی اور چھپی چیز کو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت سے مخفی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ سا یہ مطلب ہے کہ گناہ وہاں کریں جہاں رب نہ ہو، گناہ وہاں کریں جہاں رب نہ ہو، یا کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں رب نہ پایا جائے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ انسان جب اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں، وہ کائنات کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات انسان کے ذہن میں جہاں تک بیٹھ گئی، وہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ کو ترک کر دے گا۔ انسان کو دیکھنے والی کوئی ذات ہے؟ دو فرشتے کندھوں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔
کو وہ لکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج بھی ہم اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کی ہر جگہ پہنچ ہے، وہ سماع و بصارت کے لحاظ سے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اس کی رسائی بہت دور تک ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی ہم اگر گناہ کریں تو پھر یہ اللہ رب العزت کی بغاوت ہوئی، اللہ رب العزت کی بغاوت ہوئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کائنات کا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں ڈالیں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں ڈالیں، ہر چیز ریکارڈنگ پر ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ ہر چیز سامنے لے آئیں گے، سامنے انسان کے سامنے سب کچھ دکھا دیا جائے گا، اور وہ انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر انکار بھی کر جائے تو مولا کیا فرماتا ہے، وہ کائنات کا مالک کیا فرماتا ہے، تو جب انکار کرے گا تو ہم تیری زبان بند کر دیں گے، تیرے ہاتھوں کو زبان عطا کر دیں گے، وہ خود تیری گناہ کے بارے میں تیری گواہی دیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، گناہ سے بچیے، اللہ رب العزت کا تقوی پیدا کیجیے۔ یہ انبیاء کی دعائیں، انبیاء کے قصص، یہ جتنے بھی بیان کیے جاتے ہیں، یہ اس امت کے لیے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، تاکہ ہم ان سے اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کریں، تاکہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے کیا فرماتے ہیں، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق۔ اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے انسان اس بات پہ پہنچتا ہے، ابراہیم علیہ السلام واحد ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا، اور یہ الفاظ کہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ کائنات کے لوگوں، کائنات میں رہنے والے لوگوں، یہ اعلان سنو، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے میرے ساتھ وفا کی ہے، ابراہیم نے میرے ساتھ وفا کر کے دکھائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے ہر امتحان میں وفا کر کے دکھائی، اور کامیابی سے ہم کنار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آج انتصاری کا حال دیکھیے، پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے عاجز ہو کر الحمدللہ کا لفظ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پھر بھی مجھے بڑھاپے کے اندر ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق عطا کی۔ انبیاء کی ذات، انبیاء کی شخصیت ایک نمونہ ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں نبی کی پیروی کیجئے، آپ موسیٰ کی پیروی کیجئے، عیسیٰ کی پیروی کیجئے۔ الغرض جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے کسی کا نہیں کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا، اے میرے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نیا دین، نئی نبوت، نئی کتاب، نئی شریعت، نئی رسالت ہے، لیکن یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمائی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی مثل ہوں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یا اللہ تو دعا قبول کرنے والا ہے، تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، تو نے میری دعا کو قبول کیا، اور تو نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، ربی جعلنی، مجھے بھی نمازی بنا دے، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ربنا وتقبل دعاء، بے شک تو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، اپنے والدین کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان کے والد جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی اپنے والدین کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔
اس سے کیا نکلتا ہے؟ لقمان علیہ السلام کی وہی یاد کیجیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میرے بیٹے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، وہ تیری ماں جس نے تجھے اتنی دیر اپنے پیٹ پہ اٹھایا ان کی نافرمانی نہ کرنا، أَنِ اشْكُرْ لِي میرا شکر ادا کر، وَلِوَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، إِلَيَّ الْمَصِيرُ تیرا میری طرف لوٹنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا، فرمایا اگر وہ تجھے شرک پر ابھارے، تجھے برائی کی دعوت دیں، والدین اگر برائی کی دعوت دیں تو ان کی بات تو نہیں ماننی، لیکن فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیاوی زندگی میں اچھے معاملات کرنے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کر رہے ہیں، ربی اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ابراہیم نے میرے ہر امتحان کو پاس کر کے میرے ساتھ وفا کر دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی کیا ہے؟ ربی اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر۔ کوئی گناہ نہیں کیا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اور اس حساب والے دن، قیامت کا دن کا ذکر کر رہے ہیں، اس حساب والے دن ہم سب مومنوں کو معاف کر دے، ہمارے لیے بھی دعا کی وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومن جو بھی ایمان والے ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ یوم یقوم الحساب، حساب والا دن کون سا؟ قیامت کا دن، قیامت کا دن ہے میرے بھائیوں، بہت دردناک خطرناک ایک عظیم حادثہ ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے قیامت کا دن، جس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آج دیکھیے تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے، ہر انسان حتیٰ کہ کافر بھی منہ سے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تم اس زلزلے سے ڈر رہے ہو، اس چھوٹے سے زلزلے سے ڈر رہے ہو، ان الساعۃ لشیء عظیم، ایک بہت بڑا زلزلہ برپا ہونے والا ہے، ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اس قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس قیامت کا منظر اللہ رب العزت نے خود ہی بیان کر دیا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھیں گے دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو دور پھینک دے گی۔ یہ منظر آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہو کہ کسی ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دور پھینک دیا ہو، نفرت کا اظہار کیا ہو، چھوڑ کر بھاگ گئی ہو، نہیں۔ فرمایا اس دن یہ ہوگا، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے کو دور پھینک دے گی۔ یوم ترونھا کل مرضعۃ وضعت حملها وترى الناس سکارى، اور تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے، لوگ متوالے ہو جائیں گے، اس طرح رہے گا جیسے نشہ کیا ہے، ہوش کھو بیٹھیں گے، وما هم بسکارى، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، کوئی نشہ آور چیز نہیں کھائی ہوگی، وہ کس بات سے ڈر رہے ہوں گے، ان کی حالت کس طرح کی اوپر ہوگی؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، واللہ کے اس سخت دردناک عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس طرح لگیں گے جیسے یہ نشہ آور چیز کھا کر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، انبیاء کی جو دعائیں ہیں، انبیاء کی جو عمر، انبیاء کی جو زندگیاں ہیں، ساری کی ساری ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہیں۔ ہمیں ان کو پکڑ کر، ان کا مطالعہ کر کے صحیح معنوں پہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے، اور اس اطاعت کا مقصد کیا ہے؟ اس اطاعت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل بھی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اب 3 دعائیں اور ہیں، وہ دعا جس دعا میں انہوں نے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ابراہیم، تو نے مجھے اسماعیل اسحاق عطا کر دیے،
میں نے تیرا یہ گھر بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم یہ جو کعبہ ہے اس کی بنیادوں سے اس کو اٹھائیے، اور اس کو پھر اٹھا کر انہوں نے اسماعیل کو ساتھ لگا کر کعبے کو تعمیر کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کعبے کو ختم کر دیا تھا، سیلاب آتے تھے، اس کی بنیادی باقی تھی۔ سب سے پہلے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادوں پر اس کو اوپر اٹھایا۔ اور پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ یا اللہ ہم نے تیرے گھر کو بنیادوں سے مضبوط کر دیا، تیرے گھر کو بنیادوں سے مضبوط کر دیا، اور اس کو ہم نے پھر تعمیراتی حالت میں لے آیا۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو بے شک بہت زیادہ سننے والا ہے۔ اب آگے کیا دعا کرتے ہیں؟ آگے اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قرآن مجید کا ایک حصہ بنا دیا، اور یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا واجعل، اے اللہ ہمیں بنا دے، ہمیں بالکل مسلمان بنا دے، سلامتی والا، قانتا، بالکل سیدھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، تیرے ساتھ بالکل یکسو ہو کر سلامتی کے ساتھ مسلمان، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور میری اولاد کو بھی ایک مسلم امت بنا دے۔ انکا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کئی سو سال قبل کی، اور اس دعا کے بارے میں یہود نصارہ بھی نہ کرتے تھے، یہ دعا وہ بھی پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمایا، میں ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ اس جگہ سے ان جماعت میں سے ایک نبی بھیج جو تیری آیات پڑھ کے ان کو سنائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم سکھائے، انک انت العزیز الحکیم۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی سو سال انبیاء آنے کے بعد جب مکہ المکرمہ میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گمراہی اور ایسے برے کام شروع ہو جاتے ہیں، ضلالت برائی بڑھ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، پھر ایک ہو کر نکلتے ہیں، نکلتے بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس نے ابراہیم کے دین سے اعتراض کیا، ابراہیم کے دین سے منہ پھیرا، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ کے لیے ہی گمراہی کری تھی، وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، دیکھیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو شریعت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی دی، نیا دین بھی دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا جو ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے گا
وہی میرا دین ہے جو ابراہیم کا دین تھا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ کے لیے یکسو اور اکیلے یکسو ہو کر اللہ کو ایک مانتے تھے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر یہی اعلان کیا، اور اللہ رب العزت نے برکات اور بہت زیادہ نصرت اور دین کے بہت زیادہ معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی. اور اس کا ثمر دیکھیے، آج ہم کتنی دور 1400 سال بعد بھی ہم مسلمان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ کرم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ سنا جو کہا صحیح معنوں پر علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، ان کو یاد کرنا اور ان کا ترجمہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کام بہت ضروری ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کیجیے، تاکہ انسان کو علم پہ ہو کہ وہ اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، اپنے اللہ سے کیا کہہ کے مخاطب ہے. اب نماز میں کوئی بھی کھڑا ہے، اس کا دھیان کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، نہیں، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی جس کے اندر اللہ رب العزت کا جو تذکرہ کر رہا ہے اس کو علم نہیں. الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لیکن علم نہیں اس کا ترجمہ کیا. تو اس لیے نماز کا ترجمہ یہ بہت ضروری ہے، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کیجیے، ان سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، ان سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. اور جس طرح آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہونے سے پہلے بہت لمبی جدوجہد ہے، وہ بڑے لمبے واقعات ہیں، بہت لمبے واقعات ہیں. سنائے جائیں تو دن اور رات تک پڑ جائیں. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی اور آگ میں ان کو لوگوں نے پھینک دیا. اس طرح اپنے بیٹے کو گلے پر چھری چلا دی، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر بیابان وادی میں آ کر چھوڑ دیا. ایک وادی جو ایسی جو بیابان تھی، یہ اللہ تعالیٰ پر توکل تھا. تو اس لیے اقبال نے کیا کہا، اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا یہاں پیدا، تو آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد حرمين الشريفين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد الشام. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد باكستان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله